یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں عمران خان کا انٹرویو دکھائیں گے جو کہ ہم نے ان کے امریکہ جانے سے پہلے ریکارڈ کیا تھا، اور وہ ایسا انٹرویو ہے کہ جس میں ہم نے نہ ان سے کرکٹ کے بارے میں پوچھا تھا، نہ یہ پوچھا تھا کہ ان کی شادی کب ہو رہی ہے. ایسے موضوع پہ بات کی تھی جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب وہ انٹرویو دیکھیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرویو پسند آئے گا. دوستوں، آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی دلربھ انٹرویو جہاں پاکستان کے دو بڑے نام، ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف نازیہ حسن ایک ہی فریم میں نظر آتے ہیں. یہ انٹرویو 1980 کے دشک کا ہے جب عمران خان نے اپنی مشہور کتاب انڈس جرنی لکھی تھی اور نازیہ حسن نے ان سے اس سفر اور ان کی سوچ کے بارے میں دلچسپ سوال کیے تھے. ہم نے اس ویڈیو کو صرف پرانے آرکائیو سے نہیں لیا بلکہ اسے نئے وائس اوور اور ڈاکیومنٹری سٹائل میں پیش کیا ہے تاکہ آپ کو کیول درشیہ نہیں بلکہ کہانی کی گہرائی بھی محسوس ہو سکے. پچھلی دو کتابیں جو آپ نے لکھی تھیں وہ تو زیادہ تر کرکٹ کے بارے میں تھیں، لیکن اب جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں اس کا تو ایک کوئی الگ ہی موضوع ہے. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس پہ لکھ رہے ہیں کتاب؟ یہ کتاب انڈس کے اوپر ہے، اور اس کو لکھنے کا میں نے اس لیے سوچا کیونکہ میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ پاکستان کے باہر اور پاکستان میں بھی لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں کہ پاکستان کی کتنی عظیم ہسٹری ہے اور پاکستان میں کتنی خوبصورت جگہیں ہیں اور کلچر کتنا فرق ہے لوگوں میں. کراچی سے لے کے سکردو تک لوگوں کی عادتوں اور ہسٹری اور سب چیز میں اتنا ویری کرتی ہے یہ. تو میں نے سوچا تھا کہ یہ اس طرح کی کتاب بہت انٹرسٹنگ رہے گی اور پاکستان کو پاکستان سے باہر پروموٹ بھی کرے گی. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور باتیں کریں، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ہم مبارکباد پیش کریں اپنی طرف سے بھی اور ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی، کیونکہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جن کو یونیسیف نے اسپیشل ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پہلے ایشین ہیں جن کو ڈیولپنگ نیشن سے یہ اعزاز ملا ہے. تو آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یونیسیف کا ظاہر ہے ہم سب نے نام سنا ہے، لیکن آپ خاص طور پہ کیا کام کریں گے یونیسیف کے ساتھ؟ یونیسیف کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو کام ہے وہ بچوں سے ریلیٹ کرتا ہے، ان کے ہیلتھ اور بچوں کے کیئر کے لیے. تو میں بھی اس کو ایک بہت بڑا فخر سمجھتا ہوں کہ مجھے یونیسیف نے اس قابل سمجھا کہ میں ان کی کسی طرح بھی مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے خیال میں یہ بہت ہی عظیم آرگنائزیشن ہے جو ساری تھرڈ ورلڈ میں بچوں کے لیے جو بھی وہ کر سکے کرتے ہیں. ان کے بہت پروگرامز ہیں. میری فنکشن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یونیسیف کے کئی پروگرامز ہیں، مثلا چائلڈ امیونائزیشن، اس میں وہ مجھے یوز کریں گے پبلسائز کرنے کے لیے. آپ بہتر صحت کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ جو منشیات کی لعنت جو ہے، جو ہمارے خاص طور پہ جو ینگر جنریشن کو تباہ کر رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو کسی انسان کو بھی سب سے بڑی نعمت دے سکتا ہے وہ صحت ہے، اور مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ جب لوگوں کو پتہ ہے کہ منشیات سے صحت کے اوپر کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، تو مجھے اس چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ پھر بھی خاص طور پہ نوجوان لوگ اس چیز کے اوپر کیوں جاتے ہیں. اور میں صرف ایک ہی چیز ایک ہی ایکسپلینیشن ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے، جو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، یا بورڈم فیکٹر بہت زیادہ ہے. عمران خان، آپ ریٹائر کب ہوں گے؟ اگر میرے خیال میں کہ میں وہ سٹینڈرڈز مینٹین کر سکتا ہوں جو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں تو تب میں کھیل لوں گا، اور اگر میرا خیال کہ میں نہیں رکھ سکتا تو میں پھر ریٹائر تو نہیں ہوں گا لیکن اویلیبل نہیں ہوں گا. عمران صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت شکریہ. یہ بات چیت صرف ایک انٹرویو نہیں تھی، یہ دو کریٹو دماغوں کا ملن تھا، سنگیت اور کھیل کی دو دنیا جو دونوں اپنے اپنے انداز میں پاکستان کا نام روشن کر رہے تھے. اگر آپ کو یہ دلربھ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور بتائیے کہ عمران خان اور نازیہ حسن کے اس آئیکونک پل کا کون سا حصہ آپ کو سب سے اچھا لگا. میں ہوں جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل سٹوری.
जहां हम पुरानी यादों को नई आवाज में जिंदा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।